اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر کا دورہ پاکستان منسوخ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ امریکی وفد پاکستان نہیں جائے گا۔ 18 گھنٹے کا طویل سفر کر کے مذاکرات کے لیے پاکستان جانا بے سود ہے، کیونکہ امریکہ اس تنازع میں مضبوط پوزیشن رکھتا ہے۔ تمام کارڈ ہمارے ہاتھ میں ہیں۔ ایرانی حکام جب چاہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں، مگر ہم غیر ضروری طویل سفر کر کے بے نتیجہ بات چیت کے لیے نہیں جائیں گے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے علیحدہ ملاقاتیں۔ عراقچی کی زیر قیادت ایرانی وفد کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات میں اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک تھے۔ اسحاق ڈار نے ٹویٹ میں کہا کہ وزیر اعظم اور ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات قریباً 2 گھنٹے جاری رہی، جبکہ وزیر اعظم نے ٹویٹ میں کہا کہ ایرانی وزیر خارجہ سے انتہائی گرم جوشی اور دوستانہ ماحول میں ملاقات ہوئی۔ پاک ایران تعلقات پر بھی بات چیت ہوئی۔ ایرانی وفد نے اس سے قبل فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ ملاقات بھی کی۔ ایرانی وفد دورہ مکمل کر کے روانہ ہو گیا۔ پاکستان کا دورہ بہت مفید رہا۔ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی برادرانہ کوششوں کی قدر کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ایکس پر بیان، کہا پاکستان کے ساتھ ایران کا موقف شیئر کیا گیا۔ دیکھتے ہیں اب امریکہ مذاکرات میں سنجیدہ ہے یا نہیں۔ پاکستان کی سفارتی کوششوں سے امن کی امید جاگنے لگی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد امن مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ متوقع۔ ایران سے مذاکرات کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر اسلام آباد آئیں گے۔ نائب صدر جے ڈی وینس امریکہ میں ہی رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس کی تصدیق۔ ترجمان کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں کہ مذاکراتی عمل میں پاکستان شاندار دوست اور ثالث رہا ہے۔ تکنیکی ترقی کے سفر میں ایک اہم سنگ میل۔ اسپاکو نے چین کے تائیوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے مقامی طور پر تیار کردہ الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO3 لانچ کر دیا۔ سیٹلائٹ شہری منصوبہ بندی، قدرتی آفات سے نمٹنے، غذائی تحفظ اور ماحولیاتی نگرانی کے لیے جدید امیجنگ ڈیٹا فراہم کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسپاکو کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی کاوشوں کو سراہا اور دیرینہ دوست چین کے تعاون کو بھی اہم قرار دیا۔ چاہتے غریبوں کو، بولے غریب یہاں کوئی رہے گا نہیں، امیر رہے اور ہم لوگ کمائیں، بس اور کچھ نہیں ہے۔ کو بولنے میں کوئی فائدہ ہو تو بندہ بولے۔ ہم لوگ بول کے تک جاتے ہیں، مہنگائی سر سے اوپر ہو جاتی، کام دھندے ہیں نہیں ہے، صحیح ہے، آمدنی ہماری وہی ہے، مہنگائی سر سے اوپر ہے، جو بات ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، کھانے تک کے لالے کر دیے صرف اس ملک نے، اس گورنمنٹ نے۔ راتوں رات یہ حکومت نے ہمیں سرپرائز دی ہے، کوئی اس کا پتہ نہیں چلا یہ کیا ہوا ہے، بہت زیادتی ہے، عوام کے ساتھ بہت زیادتی ہے۔ حکومت نے پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں 26 روپے 77 پیسے کا اضافہ۔ پیٹرول 400 روپے کے قریب پہنچ گیا۔ نئی قیمت 393 روپے 35 پیسے ہو گئی۔ ڈیزل کی نئی قیمت 380 روپے 19 پیسے مقرر۔ اعلامیہ جاری، عوام نے پیٹرول کی قیمت میں ہوشربا اضافے کو مسترد کر دیا۔ ایران خود امریکہ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ ایران امریکی مطالبات کے مطابق پیشکش دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایرانی پیشکش کا مطلب امریکی مطالبات کو پورا کرنا ہے۔ دیکھتے ہیں ایران کس طرح کی پیشکش لاتا ہے۔ اسلام آباد دورے میں ایرانی اور امریکی حکام کے درمیان ملاقات طے نہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا دعویٰ، کہا پاکستانی حکام سے ملاقاتوں میں ایرانی وفد اپنے مشاہدات پاکستان کو فراہم کرے گا۔ امریکہ کی مسلط کردہ جارحانہ جنگ کے خاتمے اور خطے میں امن کی بحالی سے متعلق امور پر بات ہوگی۔ دورے میں پاکستانی قیادت سے ملاقات میں ثالثی سے متعلق امور پر گفتگو ہوگی۔
اسلام آباد میں فل پروف سیکیورٹی انتظامات، غیر ملکی وفود کی آمد کے پیش نظر راستوں کی بندش، داخلی و خارجی راستوں پر سخت نگرانی، مختلف تھانوں کی حدود میں گھروں، ہوٹلز اور دکانوں کی چیکنگ، متعدد مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا گیا، پیٹرولیم مصنوعات، اشیاء خورونوش، ادویات لانے والی گاڑیوں کو خصوصی اجازت دے دی گئی۔ ایران کے تیل نیٹ ورک پر نئی امریکی پابندیاں، چین کی بڑی آئل ریفائنری سمیت 40 اہداف پر سخت کارروائی، ایرانی شیڈو فلیٹ کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، متحدہ عرب امارات کی بندرگاہیں ٹرانزٹ پوائنٹ کے طور پر استعمال، امریکہ نے ایران سے منسلک متعدد کرپٹو والٹ پر بھی پابندیاں عائد کر دیں، ایران کے کروڑوں ڈالر کے کرپٹو کرنسی اکاؤنٹ منجمد، ایران پر مالی دباؤ جاری رکھنے کا امریکی محکمہ خزانہ کا اعلان۔ امریکہ میں تیل و گیس کی مؤثر فراہمی کے لیے ٹرمپ انتظامیہ سرگرم، غیر ملکی جہازوں کو دی گئی چھوٹ میں 3 ماہ کی توسیع، غیر ملکی امریکی جہازوں کو تیل اور قدرتی گیس امریکہ منتقل کرنے کی اجازت ہوگی، اجازت کا مقصد آبنۂ ہرمز کی بندش کے بعد توانائی کی قیمتوں کو مستحکم کرنا ہے۔ پاسداران انقلاب نے آبنۂ ہرمز میں مزید 2 جہازوں کو قبضے میں لے لیا، پاسداران کے مطابق بحری جہاز نے خلاف ورزیاں کی اور وارننگ کو نظر انداز کیا۔ برطانیہ کا پاسداران انقلاب کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے لیے قانون سازی کا فیصلہ، چند ہفتوں میں کارروائی کا آغاز کر دیا جائے گا، وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا اعلان۔ ادھر یورپی اتحاد نے امریکہ سے معاہدے کی صورت میں ایران پر پابندیاں نرم کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایران کا بین الاقوامی پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان، تہران کے سب سے بڑے ہوائی اڈے امام خامنہئی سے پروازیں دوبارہ شروع، ابتدائی پروازیں تہران سے مسقط، استنبول اور مدینہ روانہ ہوئیں، مشہد ایئرپورٹ پر بھی رواں ہفتے کے آغاز میں اسے کھول دیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ بدر عبدالعاطی سے رابطہ، خطے میں جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال، مکالمے اور سفارت کاری کی اہمیت پر زور، دونوں رہنماؤں میں امن و استحکام کے لیے مسلسل رابطے جاری رکھنے پر اتفاق۔ ترکیہ نے بھی پاکستان میں مذاکرات کے لیے نئے دور میں پیش رفت کی امید باندھ لی، وزیر خارجہ حاکان فیدان کہتے ہیں ترکیہ مذاکرات کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے، ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات میں اہم رکاوٹیں جلد دور ہو سکتی ہیں، کسی نئی جنگی صورتحال میں ترکیہ غیر جانبدار رہنے کی پالیسی اپنائے گا۔ صدر آصف علی زرداری 1 مئی تک چین کے سرکاری دورے پر جائیں گے، چینی حکومت کی دعوت پر ہنان اور ہیہان صوبوں کا دورہ ہوگا، چینی قیادت سے اہم ملاقاتیں شیڈیول، 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سی پیک پر بات چیت ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا شائقین کرکٹ کے لیے بڑا فیصلہ، کفایت شعاری اقدامات کے باوجود پی ایس ایل 11 فائنل میں تماشائیوں کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی، پلے آف اور فائنل میچز میں شائقین کی موجودگی کا امکان۔ صدر آصف علی زرداری چین کے سرکاری دورے پر روانہ، لاہور ایئرپورٹ پر گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صدر پاکستان کو الوداع کیا، چینی حکومت کی دعوت پر ہنان اور ہینان صوبوں کا دورہ 1 مئی تک جاری رہے گا، چینی قیادت سے اہم ملاقاتیں شیڈول، 2 طرفہ تعلقات، اقتصادی تعاون اور سی پیک پر بات چیت ہوگی۔
ملک میں سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونے کی قیمت 2003 روپے کے اضافے کے بعد 4,93,162 روپے ہو گئی۔ عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونے کا بھاؤ $23 اضافے سے $4,708 فی اونس ہو گیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔